السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج کا ہمارا نماز کے سلسلے میں جو لیسن ہے اس میں آج آپ کو نماز کے بعد کے کچھ اذکار، مسنون اذکار کے بارے میں بتاؤں گی۔ اصل میں ہم لوگ ہمارے یہاں نارملی خواتین جب نماز پڑھتی ہیں گھروں میں تو اتنے زیادہ کام بکھرے پڑے ہوتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے فوراً بعد ہم لوگ جو ہیں وہ مصلی سے اٹھ کے اور اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں، اور نماز پڑھنے کے بعد کا وہ جو قیمتی وقت ہے وہ ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ اور احادیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد جتنی دیر باوضو آپ مصلی پہ بیٹھے رہیں گے اور ذکر اذکار کرتے رہیں گے، اتنی دیر فرشتے آپ کے لیے استغفار اور مغفرت کی دعائیں مانگتے رہیں گے۔ تو فرشتوں کی دعائیں سمیٹنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم نماز پڑھنے کے بعد کچھ دیر مصلی پہ بیٹھیں، اہتمام کر کے، اور کچھ ذکر اذکار بھی کریں۔ تو ویسے تو آپ بہت سے ذکر اذکار کر سکتی ہیں اور آپ کو معلوم بھی ہوگا، لیکن آج میں آپ کو چند مسنون اذکار بتاتی ہوں، اور اس کے علاوہ بھی ہیں اور، لیکن میں ابھی آپ کو کچھ تھوڑے سے اذکار بتاؤں گی۔ آپ ان کو یاد کریں اگر آپ کو یاد نہیں ہے، اور اپنی روٹین میں شامل کریں۔ اور یہ تمام مسنون اذکار ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیا کرتے تھے۔ اور دوسری چیز کہ یہ جو اذکار ہیں یہ فرض نماز کے بعد ہیں۔ ہماری نماز جو ہوتی ہے اس میں فرض بھی ہوتے ہیں، سنتیں بھی ہوتی ہیں، نوافل بھی ہوتے ہیں۔ تو ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو باجماعت پڑھتے تھے، تو اس میں تو فرض ہوتی ہیں جماعت، اور فرض نماز کے بعد یہ اذکار آپ نے کرنے ہیں جو میں آپ کو آج بتا رہی ہوں۔ اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرتے تھے تو اس کے بعد آپ کی یہ روٹین ہوتی تھی کہ آپ ذرا اونچی آواز میں ایک بار اللہ اکبر اور 3 بار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ فرمایا کرتے تھے۔ تو ایک تو یہ آپ اپنی روٹین بنائیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے۔ نمبر 2، آپ فرماتے تھے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکتا یا ذا الجلال والاکرام۔ یہ جو ہے یعنی کیا مطلب ہے کہ یا اللہ آپ صاحب سلامتی ہیں اور آپ ہی کی طرف سے سلامتی ہے، اے ذوالجلال والاکرام آپ بڑی ہی بابرکت ہیں۔ تو یہ جو ہے اس کو بھی آپ اپنی نماز میں کے اذکار میں دوسرے نمبر پر آپ یہ کریں۔ اس کے بعد آگے چلیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ فرماتے تھے ربی آئینی علی ذکری کا و شکری کا و حسن عبادتک۔ اس کو بھی آپ یاد کر لیں کہ اے میرے رب ذکر، شکر اور اچھی عبادت کرنے میں میری مدد فرمائیں۔ پھر اس کے بعد آپ فرماتے تھے یہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ آپ نے جس سیکوینس میں بتا رہی ہوں آپ نے اسی سیکوینس میں کرنا ہے، آپ آگے پیچھے بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو شروع کا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ ایک بار اللہ اکبر اور 3 بار استغفر اللہ، وہ آپ سب سے پہلے سلام پھیرتے ساتھ فرمایا کرتے تھے۔ پھر ایک ذکر ہے جو آپ فرماتے تھے، یہ حضرت مغیرہ بن شعبہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد فرمایا کرتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ تو اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے ساری تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یا اللہ تیری عطا کو کوئی روکنے والا نہیں، اور تیری روکی ہوئی چیز کوئی عطا کرنے والا نہیں، اور دولت مند کو اس کی دولت تیرے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ تو اسے بھی آپ اپنے اذکار میں شامل کریں۔ پھر اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ قل هو اللہ احد یعنی سورۃ اخلاص، سورۃ فلق اور سورۃ ناس پڑھا کرتے تھے نماز پڑھنے کی، فرض نماز پڑھنے کے بعد ایک ایک بار۔
تو اس کو بھی آپ اپنی روٹین میں شامل کریں۔ اور سب سے ضروری چیز، یہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے تو اس کے اور جنت کے درمیان سوائے موت کے کوئی اور چیز نہیں۔ مطلب کیا ہے کہ آیت الکرسی پڑھنے والا موت کے بعد سیدھا جنت میں جائے گا انشاءاللہ، اور یہ بھی فرض نماز کے بعد۔ تو یہ بھی اپنی یہ تو پکی روٹین بنا لیں کہ آپ نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی ضرور پڑھنی ہے، کیونکہ اتنی بڑی اس کی جو ہمیں ہے پتہ چل رہا ہے کہ جنت اور بندہ اس کے درمیان کو سوائے موت کے اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے آیت الکرسی اگر پڑھی جائے ہر فرض نماز کے بعد۔ تو اس کے علاوہ اور بھی کئی دعائیں اور اذکار ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، مسنون ہیں، لیکن پھر وہ سارے اتنی زیادہ ہو جائیں گی آپ کے لیے، تو یہ جو ہیں منیمم ہیں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، یہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے ہر فرض نماز کے بعد آپ نے یہ ضرور پڑھنا ہے۔ اس کو آپ یاد کر لیں اور اپنی نمازوں میں شامل کریں۔ اس کے علاوہ آپ کچھ بھی اذکار اپنے فکس کر لیں، ہر نماز کے بعد کچھ اذکار فکس کر لیں اور تھوڑا ٹائم لگائیں، اور نماز کے بعد مصلی پہ بیٹھیں اور ذکر اذکار کریں۔ یہ جو اذکار ہیں یہ تو آپ نے فرض نماز کے بعد کرنے ہیں، باقی آپ پوری نماز اپنی سنتیں نوافل پڑھنے کے بعد اس کے بعد آپ اور مزید اذکار اپنے شامل کر لیں، زیادہ دیر مصلی پہ باوضو ہو کے بیٹھ کے ذکر کریں، اور زیادہ سے زیادہ فرشتوں کی دعاؤں کو اور ان کی استغفار کو اور ان کی مغفرت کو اپنے لیے سمیٹ لیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ایسی عبادات نصیب کرے جو اس کے ہاں قابل قبول ہوں اور جو ہمیں اللہ کا قرب عطا کریں۔ آگے رمضان آ رہا ہے، آپ لوگ اس کی تیاری کریں اور اپنی نمازوں کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔